کیا آپ اس جنگ کو تیسری عالمی جنگ کی شروعات سمجھتے ہیں؟ feels like it's gonna be third world war اور اس فولش بندے کے ہاتھوں ہونی ہے. What is the reason? You tell me what is the reason. The reason is only oil. آپ آئل لینے کی وجہ سے انوسینٹ لوگوں کو مار رہے ہو اور سپر پاور بننے کی کوشش کر رہے ہو. ایران کی وار اسٹریٹجی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ Hats off to them. امریکہ کس حد تک اپنے اہداف حاصل کر چکا ہے؟ کچھ بھی نہیں. جو اس نے سوچا تھا کہ وینزویلا کی طرح 2 دن میں خامنہ کو پکڑ کے لے آئیں گے. ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کی موجودہ صورتحال کیا ہے؟ ٹرمپ کو تو ابھی وہ آپ کو پتا کہ میرے خیال میں شاید وہ بازار میں نکلے تو اس کو کٹ پڑ جائے. میں مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بندہ سائیکو ہے, اس کو اتاریں, کوئی اچھا بندہ لے کے آئیں. تو میں مبارکباد دیتا ہوں شہباز شریف صاحب کو, مبارکباد دیتا ہوں میں چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کو, حافظ صاحب کو, کیونکہ اتنا بڑا ایک ملک جو سپر پاور ہے اس کو کانفیڈنس میں لا کے اپنے ملک میں لے کے آنا. ڈیئر ویورز السلام علیکم, میں ہوں آپ کی ہوسٹ فارحہ کمال اور آپ دیکھ رہے ہیں بے باک تجزیہ بائی مظفر احمد, چیئرمین ہیلی ٹی وی. تو سر سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایران, اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کی موجودہ صورتحال کیا ہے؟ فاریہ سب سے پہلے تو السلام علیکم کریں گے. وعلیکم السلام. جو ہمارا مذہب ہے, اسلام کا مطلب ہی پیس ہے, تو ہم تو پیس کی باتیں کریں گے, پیار کی باتیں ہی کریں گے. بالکل, ٹرمپ جتنا مرضی سنتا کر لیں. بالکل ایسا ہی. تو ابھی جو صورتحال ہے جنگ کی, میڈییشن کی, اس کے پیچھے کیا کیا چھپا ہوا ہے, کیا کیا وہ چھپانا چاہ رہے ہیں, بالکل, تو آج اس کی ہم بات کریں گے اپنے نالج کے مطابق, کسی نے پسند آوے یا نہ آوے. ایسا ہی ہے. کیونکہ بے باک تجزیہ یہی ہے کہ ہم فیئرلیس انالیسس اللہ کے ڈر سے کریں گے, ایسا ہی, کسی سے نہیں ڈرتے. بالکل. سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ جو میڈییشن پاکستان میں ہیلڈ ہوئی ہے جی, اس کے لیے تو میں مبارکباد دیتا ہوں شہباز شریف صاحب کو, مبارکباد دیتا ہوں میں چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کو, حافظ صاحب کو, کیونکہ اتنا بڑا ایک ملک جو سپر پاور ہے اس کو کانفیڈنس میں لا کے اپنے ملک میں لے کے آنا, ایران کو, ان کی قیادت کو پوری کو ملک میں لے کے آنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں نے ٹرسٹ کیا ہے, جی, دونوں ملکوں نے ٹرسٹ کیا ہے اور دونوں چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میڈییشن میں ہو. اب اس کے پیچھے ان کی کیا چال ہے وہ ذرا دیکھنے والی چیز ہے. ضرور. کیونکہ چال یہ ہے کہ اس میں میڈییشن میں 15 دن کا ٹائم لے کے تو پچھو اپنے ذرا چیزیں سیدھیاں کر لو. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس میں جو ان کی تھنکنگ ہے, جی, جو پیچھے پلاٹ ہے, وہ یہ تھا کہ پاکستان کو کہیں جی ٹھیک ہے ہم آتے ہیں, بات کرتے ہیں, اگر تو 100% ہماری باتیں مان لیتے ہیں, ابنائے ہرمز کھول دیتے ہیں, آئل کی روانگی ان کی طرف چلی جاتی ہے, جو یہ پوری دنیا کی لینا چاہ رہے ہیں, آئل پوری دنیا کی جی, آئل کہہ رہا ہے, امریکہ کہتا ہے کہ صرف میرے پاس ہو اور کسی کے پاس ہو نہ. جس طرح وینزویلا کے صدر کو انہوں نے پکڑ کے بند کر دیا, وہ سمجھ رہے شاید ایران بھی ایسے ہی ہے. obviously ایران از ناٹ لائک دیٹ. تو ابھی 1.5 ماہ کی جنگ کے بعد انہوں نے سوچا کہ یہ ہاتھ نہیں آ رہے, چلو تھوڑا جا وچ میڈییشن پا کے تو شاید وہ مان جائیں ان کی باتیں. لیکن اس کے پیچھے ایک تو ایپسٹین فائل ہے, جو پیڈو فائل جیفری ایپسٹین, جی, جی, وہ ٹرمپ کے ساتھ اور بہت سارے جو دنیا کے ورلڈ لیڈرز ہیں, نون ورلڈ لیڈرز, وہ سارے اس میں شامل ہیں. اور میں پہلے بھی بولا ہے, پہلے اپنے تجزیے میں اب بھی کہتا ہوں کہ برٹن, کنگ چارلز, اس کا بھائی اینڈرو, پرنس اینڈرو, وہ اس میں شامل پایا گیا. اس نے اس کو اپنی کنگڈم سے نکال دیا اور وہ اس کو جیل میں ڈال دیا. یہ ہوتا ہے لا, یہ ہوتی ہے ڈیموکریسی.
جو میرے خیال میں نہ تو نیتن یاہو کو پتا وہ کیا ہے، اس کو اسپیلنگ بھی نہیں پتا ہوگی. بالکل. اور ٹرمپ صاحب جو ہیں، پاجن ٹرمپ جو ہے وہ سمجھتے کہ جی میں خدا ہوں زمین پہ، اور اب جو ہے نا میرے پاس ہی پوری دنیا کا آئل ہوگا، میرے پہ ہی لوگ انحصار کریں گے، جو بھی کچھ لینا ہے آئل کا میری مرہون منت ہو کہ جی آپ پلیز ہمیں آئل دے دیں. تو it's not on مسٹر ٹرمپ، it's not on. پلیز 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 دوسروں کو بھی جینے کا حق دیں. اور میں یہ کہوں گا کہ ابھی جو سچویشن چل رہی ہے جی اس میں کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کامیاب ہو گئے ہیں مذاکرات، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی نہیں ہوئے. وہ جے ڈی وینس وہ غصے سے چلا گیا ہے، پیار سے گیا ہے، کیا لے کے گیا ہے. پاکستان کی تو پوری دنیا تعریف کر رہی ہے اور پاکستان نے بہت پازیٹیو رول پلے کیا ہے اس میں، الحمدللہ. الحمدللہ. تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے پوری دنیا میں. ایسے ایسے گانے بن رہے ہیں، میمز بن رہی ہیں پاکستان کے بارے میں، گڈ ونس، پازیٹیو. اوکے، تو جو بھی ہے اگین آئی وڈ سے کہ گورنمنٹ نے بہت اچھا اس میں انیشیٹو لیا ہے، الحمدللہ. وی آر رینکنگ ہائی ان دا ورلڈ ناؤ. الحمدللہ. تو سر پاکستان کی طرف سے جنگ بندی کی کوششوں پر ناکامی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس پہ تھوڑی اور روشنی ڈالیں. بیوٹیفل کویسچن. یہ بہت بڑا اس کا آنسر ہے کہ کس کی نیت خراب تھی، کس کی نیت نہیں خراب تھی. جی. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا چونکہ بینگ مسلم اور ایران بینگ مسلم وہ جب وعدہ کرتے ہیں جی وہ پکا ٹھوس کرتے ہیں، اور اس میں ان کی ہمیشہ گڈ فیتھ ہوتا ہے کہ جو بھی وہ بات کرے پکی کریں. ان کے ارادے تھے کہ ہم لوگ جو بھی بات کریں اس کو ریٹن میں کریں. ایک تو سنت رسول ہے، دوسرا سالڈ ہو جاتا کام. جی. بٹ امریکہ آئی تھنک ہیڈ ٹو فیسز. وہ چاہ رہے تھے ہو نہ ہو ہر طریقے سے ہم اس کو اپنی باتیں منوائیں، ان کی کوئی نہ مانے. تو ون وے ٹریفک تو نہیں چل سکتی. ون وے ٹریفک میں تو پھر ایکسیڈنٹ ہونا ہی ہونا ہے. بالکل. ایک بندہ ون وے سے آ رہا ہے اور دوسرا بندہ ون وے سے جا رہا ہے، ہیڈ آن کولیجن ہوگا نا، ہیڈ آن کولیجن ہوگا. اور وہی انفارچونیٹلی ہونے جا رہا ہے جس کا میں نے پہلے شروع سے فیئر، ڈر تھا کہ یہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جا رہا ہے. اگر ٹرمپ، نیتن یاہو اس کو وار کو کیری آن کرتے ہیں تو پھر باقی دنیا بھی جاگ جائے گی، ان کو بھی غیرت آئے گی کہ جی آپ انوسینٹ لوگوں کو کیوں مار رہے ہیں. جی بالکل. انوسینٹ بچوں کو اسکول میں کیوں مار رہے ہیں. بات یہ ہے کہ فاریہ وہ لوگ جتنے بھی آئے ہیں، جتنے ریسورسز لگے ہیں، جتنا جنگ پہ خرچہ ہو چکا ہے وہ سارا ویسٹ ہے. لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا. تو وہ ساری چیزیں کہاں جائیں گی؟ اگر صلح ہو بھی جاتی ہے اس کو کون کرے گا؟ یہ پھر اپنی کمپنیاں لے آئیں گے بلیک راک کی طرح، ان کو کانٹریکٹ دلوائیں گے، اس کے بدلے میں آئل لیں گے، اور وہ ایک چیز جو 10 روپے کی وہ 20 روپے کی دیں گے. بالکل. اس پہ بھی جو جوئش لابی ہے انفارچونیٹلی انہوں نے بڑی بڑی کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں کنسٹرکشن کی، تو وہ فائدہ لیں گے اس سے. آئی ہوپ آف کورڈ. دیر از نو آنیسٹی ود نیتن یاہو اور ود ٹرمپ. اور ٹرمپ کو تو ابھی وہ آپ کو پتا کہ میرے خیال میں شاید وہ بازار میں نکلے تو اس کو کٹ پڑ جائے کیونکہ وہ ہی از رانگ. ابھی پبلک باہر آ گئی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں جی اس کو امپیچ کرو، اس کو اتارو یہاں سے، ہی از ناٹ فیلنگ ویل. میں مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بندہ سائیکو ہے، اس کو اتاریں، کوئی اچھا بندہ لے کے آئیں جو آنیسٹ ہو اپنے کنٹری کے ساتھ. بالکل ایسا ہی سر. اچھا سر، ایران کی وار اسٹریٹجی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہیٹس آف ٹو دیم. میں تو کہوں گا جتنا انہوں نے حوصلے سے، ہمت سے کام کیا ہے کوئی مسلم امہ میں سے کسی نے پوری زندگی نہیں کی. بے شک. بیکاز وی آر ریلائنگ آن امیریکا، IMF. وی آر بیگرز اینڈ وی کی ناٹ بی چوزرز. ہم کس طرح اسٹیپولیٹ کر سکتے ہیں اپنی ٹرمز
when we are begging them to give us the money to run our country, when we are asking them, okay, you make our policies, you tell us how much electricity bill we should charge, you tell us how many taxes we should put. They are basically controlling you by the neck, which is absolutely wrong. But ایک واحد جو مرد کا بچہ آیت اللہ خامنائی، وہ بنکر میں بھی نہیں گیا. اس نے کہا اگر میری عوام اوپن میں ہے میں نہیں چھپوں گا بنکر میں، اور اس نے اپنی شہادت دے دی. وہ ایک بہت ہی بہادر لیڈر تھا، جس کی وجہ سے اسرائیل اینڈ امریکہ ور اسکیئرڈ. یس. اگر انہوں نے نیوکلیئر بم بنا لیا تو انہوں نے چلا بھی دینا ہے، سنبھال کے نہیں رکھنا. ایسے ہی. تو دیٹ واز دیٹ. یہ بتائیے کہ امریکہ کس حد تک اپنے اہداف حاصل کر چکا ہے؟ کچھ بھی نہیں. جو اس نے سوچا تھا کہ وینزویلا کی طرح 2 دن میں خامنہ کو پکڑ کے لے آئیں گے، اس میں اس نے اپنے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے، میر صادق، میر جعفر، جن کو وہ پن پوائنٹ نہیں کر سکے ایران شروع میں، اور انہوں نے مخبری کی اور اس کو پکڑ لیا، اس کو بتا دیا کہ یہاں پہ ہے، مار دیا، شہید کر دیا. میرا تو دل کھولتا ہے کہ ایک ایسے نورانی چہرے والے بندے کو جو اپنے ملک کی خاطر سب کچھ کر رہا ہے، اس کو آپ نے ٹارگٹ کر کے مار دیا. میں یہ کہوں گا کہ خامنہ صاحب کو جو شہید کیا ہے انہوں نے، وہ پوری قوم کو جگا گئے. جتنے کو 2 4 5% 10% وہ چاہ رہے تھے کہ رضا پہلوی جو لنگوٹا کس کے بیٹھا ہوا ہے آ جائے، وہ بھی اب ان کے ساتھ ہو گئے. تو خامنہ صاحب تو آلویز ون ون ہے، اللہ کی عدالت میں بھی ون ون ہے. وہ شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. یاد رکھیں کہ جو بھی بندہ قربانی دیتا ہے شہادت کی، ایک تو وہ پوری زندگی اللہ کی نظر میں، دنیا کی نظر میں زندہ ہے، اور اس کی ہسٹری تا حیات تا عمر چلتی ہے. میرے خیال میں بائیڈن ٹرمپ نے اپنے آپ کو پوری دنیا میں ذلیل کروا لیا ہے، اور وہ ایسے نیچے ہے اور اوپر نہیں اٹھے گا. وہ اس کی جو عزت ہے بینگ سپر پاور، دیٹ از گون ڈاؤن دا ڈرین ان ابنائے ہرمس. تو یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے کیا جیتا اس میں، رسوائی، نفرت، اور یہی آپ کو ملا ہے اور آگے بھی یہی ملے گا. یو گیٹ واٹ یو پٹ ان. وہ کہتے ہیں کہ جو آپ دیتے ہیں، گاربیج ان گاربیج آؤٹ. تو اگر آپ کا مائنڈ ہی گاربیج ہے تو وہی چیز باہر آئے گی نا، اور کیا ہو سکتا ہے. سو بیسیکلی ہی از ناٹ دا رائٹ پرسن، ہی از ناٹ سپر پاور، ہی از اے چائلڈ ان اے بگ باڈی. اللہ اس کو ہدایت دے. ٹرمپ بائیڈن، میں تو آپ کے لیے دعائی کرتا ہوں کہ پوری دنیا کا پیس جو ہے وہ دے، دنیا کو جینے دے. پلیز جیو اور جینے دو. اسٹاپ دس نان سینس. اچھا سر، یہ بتائیے کیا آپ اس جنگ کو تیسری عالمی جنگ کی شروعات سمجھتے ہیں؟ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں اپنے پہلے ویلاگ میں، اٹ فیلز لائک اٹس گونا بی تھرڈ ورلڈ وار. اور اس فولش بندے کے ہاتھوں ہونی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، پروفیسیز ہیں کہ جی مسلمانوں کی جو ہے وہ ایٹ دی اینڈ غلبہ ہوگا، اسلام کا غلبہ ہوگا. تو اللہ کرے کہ اس کے ہاتھوں ہی ہو، انلیس انٹل کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے. ہماری تو کوشش یہی ہے کہ اس کو ہدایت آ جائے، نیتن یاہو کو ہدایت آ جائے. ہی از پلئنگ ایز اے پپٹ ان نیتن یاہوز ہینڈ. اینڈ اب اسرائیل کے لوگ بھی باہر آ گئے ہیں. وہ نیتن یاہو کو کہتے ہیں کہ جی آپ فارغ ہوں، کو بندہ اور لائے. زائنسٹ جو ہے نو گڈ، اس میں بھی اب پھوٹ پڑ چکی ہے، امریکہ میں بھی پھوٹ پڑ چکی ہے. اور اب جو ہے یو کے، I'm from UK and I'm proud of you, Keir Starmer.
you told him to bugger off. Don't come after us. We're not going to help. We are not going to kill innocent people because there is no reason. What is the reason? You tell me what is the reason. The reason is only oil. آپ آئل لینے کی وجہ سے انوسینٹ لوگوں کو مار رہے ہو اور سپر پاور بننے کی کوشش کر رہے ہو. نعوذ باللہ مجھے تو لگتا ہے یہ کہے گا میں امیر المومنین بھی ہوں. تو نیتن یاہو از اے کاورڈ, از اے scaredy cat. He is a total, utterly out of order, this guy, because he's scared from Muslims. And Muslims, what they say, they do. یہ سب منافق ہے. نیتن یاہو, ٹرمپ, ان میں سب سے زیادہ منافقت ہے. جو میڈیشن مذاکرات وہ ناکام ہونے کی وجہ بھی یہی ہے, یہ دکھان دے کھبی ہے مار دے سجی. تو this is not on. How can you run the world with your own terms? You can't. You need to give a chance to other people. You need to give a chance to other countries. مل کے کام کریں. اگر آپ نہیں مل کے کر سکتے تو you go get a democracy, get a new president. Just impeach him and impeach Netanyahu. میں ان کو کہوں گا یہ دونوں ٹیررسٹ ہیں. ورلڈ یہ اپنے ہاتھ میں لے کے نچانا چاہ رہے ہیں پوری دنیا کو. بھائی جان جیو اور جینے دو. ساری دنیا آپ کے پیچھے نہیں لگے گی. جتنے مرضی پیسے دے دیں, جتنے مرضی IMF کو کہہ کے پاکستان کو پیسے دلوا دے. پاکستان از اے مسلم کنٹری. وہ ہمیشہ اسلام کے ساتھ رہے گا, ہمیشہ اپنے مسلم بردرز کی ہیلپ کرے گا. تو اسٹاپ تھنکنگ about UAE. Stop having a good cop, bad cop. Netanyahu and Trump آپس میں نہ لڑوائیں. UAE کو, پاکستان کو, سعودی عربیہ کو, UAE کو. آپ کا اس میں کچھ حاصل نہیں ہوگا. اب قطر نے ہمت کی ہے نا, اس نے کہا جی ہم آپ کو اپنی زمین یوز نہیں کرنے دیں گے ہمارے مسلم بردرز کے خلاف. کیوں نہیں ہم سارے اکٹھے ہو جاتے, کیوں نہیں ہم کھڑے ہو کے کہتے جی ہم نے نہیں کرنا, ہم نے اپنے مسلم بردرز کو نہیں مارنا اور ان کو جو اڈے ہیں وہ نہیں دینے. تو ٹرمپ خود ہی سیدھا ہو جائے گا. ابھی تو کافی ساری اس کی لے دے ہو رہی ہے کنٹری میں, اور آگے بھی اس کے ساتھ یہی ہوگا, کیونکہ جو بندہ از ناٹ فٹ فار دا رننگ دا کنٹری, ہی شوڈ بی ٹیکن ڈاؤن. اگر وہ ضد کرتا ہے کہ جی میں نے نہیں جانا, تو اس کو تھوڑا سا کرنٹ لگا کے نیچے اتار دیں. اگر نیتن یاہو کو, ٹرمپ کو اور اس نیکسس کو نہ روکا گیا, اگر یہ چیزیں سیدھی نہ ہوئیں, تو دے ول بی اے تھرڈ ورلڈ وار, اور اللہ از دا گریٹسٹ. اسلام کا غلبہ ہوگا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے دوسرے ملکوں نے ان کا ساتھ دیا, وہ بھی اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے. تو اللہ کی پکڑ سے ڈرے, سیدھے ہو جائیں, اور ان جو ظالم لوگ ہیں ان کو اتار دیں, سیٹوں سے اتار دیں. اگر یہ رہے تو تباہی ہمارا مقدر بن جائے گی. اس کے ساتھ ہی میں فاریہ اجازت چاہوں گا کہ آئی تھنک وی ول کیری آن دس سبجیکٹ ان دا نیکسٹ پروگرام. آپ کے ویوز, آپ کے کریٹیکل ویوز, کہ ہم دونوں ہی نئے ہیں, فاریہ بھی اور میں بھی اس تجزیہ میں. ماشاءاللہ فاریہ یو ڈوئنگ ویل. لیکن یہ ہے کہ اس کو ہم آپ کے سوالوں سے, آپ کی کرٹیسزم سے امپروو کر سکیں گے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو وارن کرنا, جو ہم سمجھتے ہیں بے باک تجزیہ, فیئر لیس انالیسز. پاجن ٹرمپ, ہمیں کوئی پیسہ نہیں چاہیے IMF سے, ہم سیدھی بات کریں گے اور کھری بات کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ مظفر صاحب, بہت اچھا لگا آپ سے آج بات کر کے. تھینک یو سو مچ ویورز. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ شو میں. ہمارے ساتھ رہیے. خدا حافظ.